آج ویو 360 میں روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ کے بیچ صدر بائیڈن کا پہلا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب. یوکرین میں جنگ سے لاکھوں افراد دربدر، ایک پاکستانی طالبہ کی روداد خود اس کی زبانی. کہ ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی ہے یوکرین میں، اس نے ہمیں 15 ڈیز پہلے الارمنگ سچویشن کے بارے میں بتا دیا تھا کہ دیر کڈ بی اے ٹربل. اور لاہور میں ٹریفک حادثات میں اکثریت موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس ہی کی کیوں؟ 15 سال عمر ہے اور یہ چینجز لاتا ہوں اور یہ خود ہی سیکھا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. یوکرین پر روسی حملے سے پیدا ہونے والا بحران، اس کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور داخلی پالیسی کے لیے اپنے ایجنڈے پر امریکی عوام کو اعتماد میں لینا صدر جو بائیڈن کے پہلے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے دو واضح حصے تھے. صدر نے خطاب کے پہلے حصے میں یوکرین کے تنازع پر بات کی. ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن کیو کو ٹینکوں سے گھیر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یوکرین کے عوام کے دل نہیں جیت پائیں گے اور آزادی کے لیے ان کی محبت ختم نہیں کر سکیں گے. نیلوفر مغل اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. نیلوفر، سابق صدر ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ کو روکنے میں ناکامی پر صدر بائیڈن، نیٹو اور مغرب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے روسی جارحیت کے مقابلے میں کن اقدامات کا ذکر کیا؟ جی اسد، بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ صدر کے خطاب میں یوکرین کا جو بحران ہے وہ سر فہرست اور واضح تھا. انہوں نے روس پر امریکہ، اس کے یورپی اتحادیوں اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کی جانب سے کی جانے والی پابندیوں کا ایک بار پھر ذکر کیا، جن میں روسی بینکوں کو بین الاقوامی مالیاتی نظام سے غیر منسلک کرنا. اس کے علاوہ روسی حکومت کے جو امیر ترین افراد ہیں ان کی غیر ملکی اثاثے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنا. اس کے علاوہ روسی طیاروں اور ایئر لائنز کی امریکہ کے حدود میں داخلے پر پابندی عائد کرنا شامل ہیں. صدر بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ روس کو عالمی سطح پر تنہا کیا جائے اور اس کے معاشی نظام کو کمزور کیا جائے. We countered Russia's lies with the truth. ہم نے روس کے جھوٹ کا سچ سے مقابلہ کیا ہے، اور اب جب کہ وہ حملہ کر چکا ہے، آزاد دنیا اسے اس کے فعل کے لیے جواب دہ ٹھہرا رہی ہے. فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت یورپین یونین کے 27 ممالک، اس کے ساتھ یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، جاپان، کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ تک روس کو چوٹ لگا رہے ہیں اور یوکرین کے عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں. پوٹن دنیا میں اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ تنہا ہو چکے ہیں. نیلوفر، یہ تو خارجہ پالیسی کے چیلنجز پر بات ہوئی. داخلی محاذ پر امریکہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور مستقبل کے لیے صدر بائیڈن کا جو ویژن ہے، اس حوالے سے خطاب کی کوئی ہائی لائٹس بتائیے. اسد، داخلی سطح پر اگر دیکھا جائے تو صدر کو اس وقت جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جو مسائل درپیش ہیں، ان میں مہنگائی جو ہے وہ سر فہرست ہے، جو 40 سالوں کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے. صدر کا کہنا تھا کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ اجرت کو کم کرنے کی بجائے اشیاء کی تیاری اور دستیابی پر لاگت کو کم کرنا ہے. One way to fight inflation is to drive down wages. مہنگائی سے لڑنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معاوضے کم کر دیں اور امریکیوں کو مزید غریب بنا دیں. میرے پاس مہنگائی سے لڑنے کا اس سے بہتر منصوبہ ہے. وہ ہے لاگت کم کریں، اجرتیں نہیں. زیادہ گاڑیاں اور سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں بنائیں، زیادہ انفراسٹرکچر اور جدت امریکہ میں لائیں، زیادہ پیداوار اور اس کی تیز تر ترسیل امریکہ میں ہو. ایسی ملازمتوں میں اضافہ ہو جن سے لوگ امریکہ میں بہتر روزگار کما سکیں، اور غیر ملکی سپلائی چین پر انحصار کرنے کے بجائے آئیے خود امریکہ میں بنائیں. اور اسد، صدر کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد روایتی طور پر جو حزب اختلاف ہے وہ اپنا رد عمل دیتی ہے، اور اس بار ریپبلکن پارٹی نے آئیوا کی جو ریاست ہے اس کی گورنر کا انتخاب کیا تھا. ان کا نام ہے کیم رینڈلز. انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ہمیں صدر بائیڈن کی صدارت میں 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی بجائے صدر بائیڈن اور ان کی پارٹی نے ہمیں 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے اوائل میں واپس بھیج دیا ہے، جب خاندان بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان تھے، پرتشدد جرائم کی لہر ہمارے شہروں کو تباہ کر رہی تھی، اور سوویت فوج دنیا کے نقشے کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی.
اور اسد صدر کی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد دونوں جماعتوں کی قانون سازوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. کچھ ان کی معاشی جو ملک کی صورتحال ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, کچھ ان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اسٹیٹ آف دا یونین پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. امریکہ میں نیلوفر نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے جیسے مینشن کیا, مہنگائی کی شرح 40 سالوں کی بلند ترین سطح پہ ہے. 1982 کے بعد سب سے بلند سطح انفلیشن کی امریکہ میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے. صدر بائیڈن نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اپنے معاشی ایجنڈے پر بھی بات کی. صدر بائیڈن کے خطاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. امریکن یونیورسٹی سے ماہر معیشت پروفیسر ثاقب رضاوی اور بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے فیلو فارن پالیسی پروگرام ڈاکٹر مدیہ افضل. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. ڈاکٹر رضاوی, صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اپنے ری بلڈ امریکہ یا امریکہ کی تعمیر نو کے منصوبے کے لیے امریکی مصنوعات خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. آپ نے سنا ابھی جو انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا, انہیں امید ہے کہ امریکہ میں بنی مصنوعات خریدی جائیں گی تو یہاں ملازمتیں پیدا ہوں گی. کتنا اسکوپ دیکھتے ہیں آپ, کیا یہ مینوفیکچرنگ جابز جینونلی چین سے امریکہ واپس آ سکتی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ایک تھوڑی سی وشفل تھنکنگ ہے. امریکہ نے انٹرنیشنل ٹریڈ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور آئندہ بھی ان کو اٹھانا چاہیے. جو اصل چیز امریکہ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں کمپٹیشن بڑھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ انفلیشن فائٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ویجز کم کی جائیں, دوسرے یہ ہے کہ کاسٹ کم کی جائے. کاسٹ کم کرنے کا ایک بہت افیکٹو ذریعہ ہے کہ کمپٹیشن بڑھایا جائے. انہوں نے 2-3 مثالیں دیں کہ سارے امریکہ میں کچھ پروڈکٹس اور سروسز پروڈیوس کرنے کے لیے صرف 3 یا 4 کمپنیز ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اکنامک سینسیبل ہے. باقی یہ کہ ہر چیز امریکہ میں پروڈیوس کی جائے یہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی, کیونکہ سارا آئیڈیا جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے پیچھے وہ وہی ہے کہ جو ملک جس چیز کو سستا پروڈیوس کر سکیں وہاں سے وہ لی جائے. لیکن یہ بات جو انہوں نے کمپٹیشن بڑھانے کی ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک یوزفل آئیڈیا ہے. رائٹ. ڈاکٹر مدیہ, فورن فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے معاملے پہ امریکہ یورپ اتحاد قدرے مضبوط ہوا ہے, نیٹو مضبوط ہوا ہے. روس کے خلاف اس اتحاد کے اور دیگر طاقتوں کے جو اقدامات لیے گئے ہیں اب تک, کیا مستقبل میں کسی ایسی جارحیت کو روک پانے کی صلاحیت ہے اس میں؟ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا یونٹی جو نیٹو کے ساتھ ہے, اپنے ایلائز کے ساتھ ہے, ویسٹ کی آپس میں جو یونٹی ہے وہ واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور رشیا کے اگینسٹ جو ایک یونائٹڈ اپروچ ہے اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو لاسٹ 2-3 منتھس میں اپنی انٹیلیجنس شیئر کی, پوٹن کی کیلکولیشنز, پوٹن کی پری میڈیٹیشن کہ وہ کس طرح یوکرین کو اٹیک کرے گا, وہ سارا کچھ بیئر آؤٹ ہوا ہے ایکچولی پوٹن کے ایکشن سے. تو اس چیز نے یونائٹ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ابھی بھی ہولڈ آؤٹس ہیں جو کہ ایبسٹین کر رہے ہیں. اس میں چائنا ہے, اس میں انڈیا ہے, جو نہیں رشیا کو کنڈیم کر رہے. بٹ جو سینکشنز ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اینڈ ویسٹ نے امپوز کی ہیں رشیا پہ, جس طرح اکانومی کو اس کی آئسولیٹ کیا ہے, وہ ایک کافی افیکٹو ٹول ہے رشیا کو آئسولیٹ کرنے میں. وہ رشیا کو روکے گا نہیں رشیا کے ایگریشن میں, بٹ وہ افیکٹو ٹول ہے ٹو آئسولیٹڈ اکنامکلی. پوٹن کو آئسولیٹ کر دیا بوتھ obviously internationally, at least from the west, and economically بہت ہرٹ کیا ہے رشیا کو. مدیہ, ایک چیز اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ خطے سے جو ری ایکشن آیا ہے, آپ نے ذکر کیا چائنا اور انڈیا کا, پاکستان سے کس طرح کا ری ایکشن ایکسپیکٹڈ تھا, اور جو ری ایکشن آیا ہے اس سے آپ کو کیا فورسی کرتی ہیں, آپ کس طرح کا رد عمل سمجھتی ہیں آنے والے دنوں میں دیکھنے میں ملے گا ہمیں؟ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان سائڈز نہیں لینا چاہتا اس کانفلکٹ میں. آف کورس لاسٹ ویک پرائم منسٹر خان رشیا میں تھے رائٹ ایز دی انویژن اسٹارٹیڈ, کیونکہ وہ ایک پری پلان وزٹ تھا. وہ وائل اس کا کوئی یوکرین سے تعلق نہیں تھا, ایک ویژول جو تھا پوٹن کے ساتھ وہ دنیا نے دیکھا اس وقت. دیٹ بینگ سیڈ, اب پاکستان نے UN سیشن جو اسپیشل ہو رہا ہے آن یوکرین اسٹارٹنگ منڈے, اس میں حصہ نہیں لیا. پاکستان پہ EU کنٹریز اینڈ ادرز نے ایک لیٹر لکھا ہے آسکنگ پاکستان ٹو کنڈیم
the Russian invasion of Ukraine. پاکستان نے ابھی تک اس کو نہیں کیا, اور وہ UN میں جو ریزولوشن ہے UN جنرل اسمبلی میں, اس کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان یس کرے گا. پاکستان اس میں ایک ناٹ ٹیکنگ اینی سائڈ والی اپروچ لے رہا ہے, بٹ یہ دنیا اینڈ دس گوز ود پاکستانز نیو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپروچ. لیکن مدھیہ, اگر آئی انڈرسٹینڈ آپ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان اس طرح کی اپروچ لے رہا ہے, لیکن ویسٹ ایک میجر ٹریڈ پارٹنر ہے پاکستان کا. ہاؤ دیٹس گونا پلے؟ I think this line that Pakistan is trying to thread, this needle that Pakistan is going to thread, increasingly difficult hoti ja rahi hai. Isme thoda sa duniya, it's not just the West. Pakistan is claiming that it's just the West that is aligning, with the US against Russia. But یہ کیس نہیں ہے. There are other countries, there are countries in Asia, there are countries in Africa, there are countries across the world جو کہ یونائٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کا ہولڈ آؤٹ کرنا obvious ہوگا. اینڈ while میں اوور اسٹیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کس طرح پاکستان کی ریلیشن شپ ہرٹ کرے گا with the West. India is doing the same. So I think overstate نہیں کرنا, لیکن West دیکھے گا کہ پاکستان اس پوائنٹ پہ نہیں اسٹینڈ بائی کیا. The US will see that and it will be noted. Right. ڈاکٹر صافی, یوکرین کے بحران کا فوری براہ راست اثر یورپ پہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. صدر بائیڈن نے کئی اقدامات کا اعلان کیا, جس میں 30 ممالک کے ساتھ مل کر 60 ملین بیرلز جو ذخیرہ شدہ تیل ہے اس کی ریلیز بھی شامل ہے. تیل کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں 110 سے بڑھ گئی ہے آج. کہاں تک یہ اقدامات ریلیف دے سکتے ہیں دنیا کو, یورپ کو, ویسٹ کو؟ یہ ریلیف جو ہے یہ ٹیمپرری ہے اور لمیٹڈ ہوگی, کیونکہ یورپ کی, امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے فار انرجی وہ بہت زیادہ ہے. ان کی یہ ایفرٹ یہی ہے کہ یہ اسکائی راکٹ نہ کر جائے اور آہستہ آہستہ مارکیٹ کو یہ میسج ملے کہ بھائی ملک جو ہیں وہ اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن موسٹ اینالسٹ بلیو کہ اس جنگ کی وجہ سے اور جو گیس کی سپلائی ریسٹرکٹ ہو سکتی ہے یورپ کو, اس سے تیل کی قیمت بڑھے گی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز, اور میں ڈاکٹر مدیہ آپ سے بھی یہی چیز بات میں جاننا چاہوں گا کہ اسٹریٹجک کتنا ہو سکتا ہے یہ کہ ذخیرہ شدہ تیل جو ہے اسے ریلیز کیا جائے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ایک دن کی جو کھپت ہے, ایک دن کی کنزمپشن ہمیں 3 سے 4 دن کے تیل کے برابر ہے, جو ٹوٹل 60 ملین بیرل اگر آپ ریلیز کر رہے ہیں تو 18-19 ملین بیرل تو ڈیلی کنزمپشن ہے امریکہ کی. تو ہاؤ اسٹریٹجک دس کوڈ بی؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اگر اس پہ کمنٹ کر سکیں, دین آئی گو ٹو ڈاکٹر مدیہ. اس میں یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے, بلکہ میں تو کہوں گا ایک ٹیکٹیکل موو ہے. یہ اوپیک ابھی تک پوری طرح سے اپنی آئل پروڈکشن کو اس نے بڑھایا نہیں ہے, اور موسٹ لائکلی اب امریکہ اور یورپ اس پہ یہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن کو بڑھانا شروع کریں. تو وہ اصل ریلیف ہوگا. یہ جو اسٹریٹجک ریزرو سے ریلیز ہے یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ سمجھیں. ڈاکٹر مدیہ, واٹ ڈو یو سے آن دیٹ؟ I think ایک میٹیگیشن میجر ہے, اور یہ ایک انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کہ آپ کو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح آبویسلی جو آبویسلی امریکہ کی ڈپینڈنس ہے آن آئل اینڈ گیس فرام رشیا, اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے سینکشنز کے, اس وار کے, وہ انہوں نے سوچا ہوا ہے ڈومیسٹک آڈینس کے بارے میں, اینڈ دے آر ٹیکنگ ایکشن. سو دیز آر میٹیگیشن میجرز اینڈ دس از دا بگننگ. یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا اینڈ آل, لیکن دے ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہرٹ ایک ڈومیسٹک اپنی سٹیزنری, اور اس کے بارے میں جو میجرز ہیں آئی تھنک دس از جسٹ دا فرسٹ ون. تو انفلیشن کنٹرول ہو سکے گی؟ ایک جملہ دونوں کی طرف سے. یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میکرو اکنامک میجرز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. یہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کو بڑھائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا. ڈاکٹر مدیہ آپ اگر کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر سکیں, وی آر شارٹ آف ٹائم آن دس. I think this is a major problem for the Biden administration, and I think this year اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو they will see problems at the polls, so they will have to be focusing on this. Right. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیہ اور ڈاکٹر رضاوی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اوور آل جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے اور یوکرین میں اس دفعہ جو سچویشن ہے, امریکی ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن نے روسی جارحیت کے خلاف اور یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج سے روسی طیاروں اور روسی ایئر لائنز کی امریکہ کی فضائی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے.
ادھر یوکرین پر روس کے حملے کے 7ویں روز دارالحکومت کیف پر قبضے کی کوشش میں روسی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو اور دیگر شہروں پر بمباری تیز کر دی ہے۔ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف کے مطابق روس شہری انتظامی ڈھانچے پر حملہ کر کے جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ روس نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ روسی افواج شہری انفراسٹرکچر اور رہائشی علاقوں کو نشانہ نہیں بناتی، لیکن روس کا یہ رد عمل گھروں، سکولز اور اسپتالوں پر روسی افواج کے حملوں کے غیر جانبدار خبر رساں اداروں کی طرف سے سامنے آنے والے ثبوت کے برخلاف ہے۔ مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق جمعرات کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے اب تک کم از کم 6,60,000 افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ یوکرین کی جنگ سے بے گھر ہونے والوں میں یوکرین میں رہنے والے بہت سے پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں عفیفہ ماہم، جو کہ کل ہی لویو یوکرین سے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ عفیفہ یوکرین میں 3rd ایئر میڈیکل کی طالبہ ہیں۔ وہ اور دوسرے اسٹوڈنٹس کئی کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے یوکرین کی سرحد عبور کر پائے ہیں، جہاں سے یہ لوگ ایک بس کے ذریعے پولینڈ پہنچے ہیں۔ یوکرین سے پولینڈ پہنچنے تک ان طلباء کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے جاننے کی کوشش کی۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہ ہمارا جرنی کیسا رہا، تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اوبیسلی ایزیلی نہیں پہنچا ہے۔ سب نے بہت زیادہ فیس کیا ہے۔ ہمیں یوکرین میں کسی بندے سے ہیلپ ملی ہے تو وہ ہماری اپنی جو پاکستانی ایسوسیشن ہے ٹرنوپل میں، جہاں میں پڑھتی ہوں، ٹرنوپل نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں، ہمیں وہاں کی جو پاکستان ایسوسیشن ہے اس کے ہیڈ ہیں مسٹر ڈاکٹر شہزاد احمد، جو کچھ بھی تھوڑی بہت ہیلپ ملی ہے وہ ساری وہیں سے آئی ہے۔ امبیسڈر نے بالکل بھی کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ ہم نے اپنے لیے بس کا خود ارینج کیا تھا اور ہم لوگ آلموسٹ 50 اسٹوڈنٹس تھے بس میں اس وقت، اور بارڈر سے تقریباً 30 کلومیٹرز پہلے بس نے ہمیں اتار دیا تھا کیونکہ آگے ٹریفک جیم تھا، اینڈ وی ہیو ٹو واک 30 کلومیٹرز ود آر ہیوی لگیج۔ لٹرلی ہمیں 30 کلومیٹرز چلنا تھا پیدل، اور سمیت میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے تنگ آ کے اپنا جو لگیج تھا وہیں چھوڑ دیا۔ میرا بھی 20 kg کا لگیج تھا میرے ساتھ، میرے ہاتھ میں۔ میں 2-3 کلومیٹر ڈرائیو کر پائی، پھر کچھ میرے ساتھ میرے پاکستانی فرینڈس تھے، ہم لوگ سب اکٹھے تھے تو بوائز گھسیٹتے رہے، لیکن ایونچولی رزلٹ یہی نکلا کہ وی کین ناٹ کیری اٹ، سو وی ہیو ٹو تھرو اٹ۔ ہم نے پھینک دیا اسے، اور ہم لوگ 30 کلومیٹرز پیدل واک کر کے بارڈر تک پہنچے تھے۔ یہاں پولینڈ میں ہمیں اچھی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے بائی پاکستان ایمبیسی، بٹ یوکرین میں اٹ واز اے زیرو ہیلپ، لٹرلی زیرو ہیلپ۔ عفیفہ نے یہ ریکارڈنگ ہمیں اس وقت بھجوائی جب وہ لویو سے پولینڈ جانے کی کوشش کر رہی تھی بس سے۔ انہوں نے یہ ہمیں وائس نوٹ بھیجا تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 10,000 سے زیادہ چڑیا گھر ہیں جہاں طرح طرح کے لاکھوں جانور اور پرندے موجود ہیں۔ آج کل انہیں معلومات اور ان کے بارے میں سیکھنے کے نقطہ نظر سے دیکھا جانے لگا ہے، اور ان جانوروں کو بچانے کے لیے خاص طور پر کام بھی ہو رہا ہے جو معدومی کے خطرے کا شکار ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ کوششیں ان جانوروں کو بچانے کے لیے کافی ہوں گی؟ اس بارے میں کل جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر آپ کو دکھائیں گے ایک تفصیلی رپورٹ۔ آج اس کی ایک جھلک۔ جانوروں کی دیکھ بھال میں ہمارے لیے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ ہم ہر لمحہ کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جن جانوروں کی نسلوں کو یہاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں ہمارے پاس معدومی کے شدید خطرے سے دوچار لیمرز کی 3 قسمیں اور چیتے ہیں جو جنگلات میں محض 7,000 کی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر لاہور میں سال 2020 سے 2021 تک میں ہونے والے 84,000 ٹریفک حادثات پر نظر ڈالیں تو اس میں 50,000 ٹریفک ایکسیڈنٹس صرف موٹر سائیکل سوار افراد کے ہوئے۔ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول اور ڈرائیونگ کی ٹریننگ حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ موٹر سائیکل ایک آسان اور سستی سواری، چلانا اس قدر آسان کہ پاکستان کی سڑکوں پر اسکول کے بچے بھی اسے دوڑاتے نظر آئیں گے۔ شروع میں نہیں پتا ہوتا کہ بریک وغیرہ کیسے لگانی ہے، سلپ ہو جاتی ہے بائک۔ ابھی میری ایج 16 ایئر ہے، اس لیے ابھی میرا لائسنس نہیں بنا۔ میرا کافی دور ہے کالج، بھائی کو بھی میں ہی لے کر آتا ہوں، چھوڑ کر بھی آتا ہوں، یہ ذمہ داری پھر میری ہے، اس لیے پاپا نے لے کے دی ہے بائک۔
सीखने के लिए कोई खास ट्रेनिंग जरूरी नहीं, इसलिए इसे रोजगार का जरिया बनाना भी आसान है। 15 साल उम्र है और ये चंचे चलाता हूँ और ये खुद ही सीखा। जैसे ये मोटरसाइकिल चलाते हैं ये वैसे ही है, इधर शीशे पे देखते रहो तो पीछे चलाते रहो बस। लाहौर में महकमा एक्साइज में रजिस्टर्ड सवारियों की तादाद तकरीबन 70 लाख है, जिसमें से 47 लाख सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं। जो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें 59% कंट्रीब्यूशन जो है वो मोटर बाइकर्स का है। 56% जो वायलेशंस हो रही हैं इन टोटल, वो चालान जो है वो मोटरसाइकिल्स के हो रहे हैं। वन वे की वायलेशन वो कर रहे हैं, लाइन और लेन सिस्टम की वायलेशन मोटरसाइकिल्स वाले कर रहे हैं। मोटर बाइकर्स ही ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपके फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल्स खड़ी कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर शाइस्ता काज़मी जैसी इक्का दुक्का ख्वातीन मोटरसाइकिलिस्ट भी नजर आने लगी हैं। इन्हें मर्द मोटरसाइकिलिस्ट के अनाड़ीपन के साथ इनके मायूब रवैयों की भी शिकायत है। बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। फीमेल को तो देख के वो बिल्कुल ही वो ये समझते हैं कि इनको कुछ भी नहीं पता, इनको हम आसानी से बिल्कुल कट मार के निकल सकते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल लाइसेंस के इजरा के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने का बुनियादी टेस्ट लिया जाता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि लाइसेंस होल्डर ट्रैफिक के असूलों कवानीन से वाकिफ़ है या नहीं। लाहौर में मोटरसाइकिल चलाने का तरबियती इदारा सरकारी सतह पर तो मौजूद नहीं, अलबत्ता अब कुछ नौजवान सिखाने की गर्ज से मैदान में उतरे हैं। आपने शुरू में एक चीज़ सीख ली, ठीक है, लेकिन आप उसको गलत चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाइक चलानी आ गई है। हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनके पास हज़ार सीसी बाइक्स भी हैं, ठीक है, और वो कब से बाइक चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको हमने ये ड्रिल्स करवाई तो उनसे वो ये चीज़ें नहीं हो रही थी। मुझे बड़ा शौक था वन व्हीलिंग का, एज अ सीजी राइडर बाइक लिटाने का, लेकिन जब मैं इधर आया तो इन्होंने मुझे असल बताया बाइक चीज़ क्या है। मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा, मुझे पता चला विजन क्या होती है। वो रखा है ना, थोड़े उसके पास से जाके ना रोकें। लेकिन कम वसाइल में मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देना भी आसान काम नहीं। हमें ये काम कोनों में छुप छुपे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास की प्रॉपर जगह नहीं है। ये जगह भी है जो है, इसका एक सेटबैक ये है कि हमारे पास जो रोड है इतनी चौड़ी नहीं है, और यहाँ पे जो ड्रिल्स हो रही हैं उनके लिए हमें जो जगह चाहिए वो काफ़ी चौड़ी जगह चाहिए। इसके इधर ही फुटपाथ है, इधर ही फुटपाथ है। हम कहीं और जाते हैं तो हमें पुलिस आके तंग करती है, या सोसाइटी की जो इंतजामिया होती है वो हमें आके तंग करती है। माहिरीन कहते हैं कि वक्तन फ़ौक्तन चलाई जाने वाली आगाही मुहिम और चालान जैसी सज़ाओं से क़वानीन पर अमल दरामद की कोशिश तो की जाती है, लेकिन लोगों के रवैये में मुस्तकिल तब्दीली आना भी ज़रूरी है, जिसका आगाज़ तालीमी इदारों में ट्रैफिक क़वानीन और असूलों की तरबियत से किया जा सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इसके साथ ही असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं 3 अमरीकी रियासतों में 90 लाख हेक्टेयर्स पर फैला हुआ पहला अमरीकी कौमी पार्क येलोस्टोन। 1872 में बनने वाले इस पार्क को कल 150 साल मुकम्मल हो गए। हर साल तकरीबन 40 लाख लोग कुदरती हुस्न से मालामाल इस पार्क को देखने आते हैं। पार्क की 150 साला सालगिरह की तकरीबात में ख़ास तौर से उन कदीमी अमरीकी बाशिंदों को शामिल किया जाएगा जो इस जगह के पार्क बनने से पहले हज़ारों साल तक यहाँ रहते आए थे।